ماہ رجب المرجب شریف کی آمد ہے، آ چکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہوا ہے۔ کئی حوالوں سے یہ مہینہ بہت بابرکت ہے۔ سب سے بڑھ کر اس میں آقائے دو جہاں کی معراج ہے، جس کو ہم انشاءاللہ یاد کریں گے، اور ہمارے جو مہمان خطیب ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی حوالہ سے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ اس کے بعد امیر المومنین مولا المسلمین مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت بھی 13 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے شہنشاہ ہند نائب رسول عطائے رسول معین الملہ والدین حسن سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس منایا جاتا ہے 6 رجب کی 6 تاریخ کو۔ تو ایک چشتیہ سلسلے کی نسبت سے میں اپنے اوپر قرض بھی سمجھتا ہوں اور اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ چند جملے، اور اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے، ایک اور خاص وجہ بھی ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر دوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سب بولے رحمت اللہ تعالی علیہ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں متفقہ طور پر ہمارے اس خطہ کے سب سے بڑے ولی خواجہ برزرگ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے خطہ میں جتنا اسلام پھیلا ہے آپ کی آمد سے اور آپ کی آمد کے بعد پھیلا ہے۔ متفقہ طور پر سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کا میں تعارف بتا رہا ہوں، بچے بیٹھے ہیں، غور سے سنیں، یاد کر لیں، کیونکہ آج کل بتانے والے بھی کم ہیں۔ آپ کا تعلق 12 واسطوں سے حضرت مولائے کائنات تک پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچتا ہے۔ آپ حسینی سادات میں سے ہیں، اور امام موسیٰ رضا کے واسطے سے، امام موسیٰ رضا ابن امام جعفر صادق، ابن امام محمد الباقر، ابن امام زین العابدین، ابن امام حسین بن علی بن ابو طالب، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جا کر پہنچتا ہے۔ 15 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے، خواجہ عثمان ہارونی کے سلسلہ سے ہوتا ہوا آپ کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ جا کے خواجہ حسن بصری تک پہنچتا ہے، اور ان کے واسطہ سے مولا کائنات تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا تعارف ہو گیا۔ 15 سال کی عمر مبارک ہے، 15 سال کی۔ چلیں بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین مالدار شخص تھے، نیکوکار تھے، ان کے باغات تھے۔ آپ کی جو ابتدائی عمر ہے اس کے زیادہ احوال نہیں ملتے، لیکن یہ معلوم ہے 15 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی کہ والد محترم کا وصال ہو گیا۔ آپ نے پھر کھیتی باڑی اور باغات کی دیکھ بھال سنبھالی۔ اب ایک واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے۔ میرے جو دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ان کو بتایا تھا حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حوال میں کہ ادب کتنی بڑی دولت ہے، ادب کتنی بڑی دولت ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے جب خواجہ بزرگ کے حوال پڑھے تو آپ کی ابتدا بھی ادب سے ہوتی ہے۔ 15 سال کی عمر مبارک ہے، اپنے باغ میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ایک مجذوب آ جاتا ہے۔ نام کیا ہے؟ ابراہیم قندوزی۔ ابراہیم قندوزی مجذوب آ کے بیٹھتا ہے۔ یہ سادات کا بچہ، حسینی سادات اور حسینی اور حسنی سادات، نجیب الطرفین سید۔ نجیب الطرفین سید وہ ہوتا ہے جس کا سلسلہ نسب باپ یا ماں کی طرف سے بھی حضور سے ملے ہے، باپ سے بھی حضور سے ملے اور ماں سے بھی حضور سے ملے، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، یعنی کہ دونوں سائیڈوں سے پاک نسب ہے۔ نجیب الطرفین سادات کا بچہ اپنے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، ایک خستہ حال مجذوب آ کے بیٹھتا ہے، اپنی بھوک کی شکایت کرتا ہے، انگوروں سے بھرا ہوا تھال لا کے پیش کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ گمان کیا کہ کوئی اللہ والا ہے، گمان کیا کہ کوئی اللہ والا ہے، انگور پیش کیے، ہاتھ باندھ کے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ مجذوب نے وہ انگور کھائے، جب اس کا پیٹ فل ہو گیا تو اس نے کہا بچے تو نے میری دعوت کی، آ میں تیری دعوت کروں۔
تو نے میری دعوت کی، آ میں تیری دعوت کروں۔ ایک لقمہ لیا، منہ میں ڈالا، چبا کے بچے کو دیا، جو ہی اس بچے نے چبایا دل معرفت الہی سے بھر گیا، دل میں عشق کی آگ جل اٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ اب کیا ہوا؟ ملنگوں کا رستہ اختیار نہیں کیا، یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ علم کے حصول کے لیے نکل پڑے۔ سمرقند، بخارا اور اسلام کی اس وقت جتنی بڑی بڑی جامعات تھیں وہاں کا آپ نے دورہ کیا، وہاں سے علم حاصل کیا۔ بڑے بڑے اس وقت کے جتنے شیوخ سے سب سے آپ نے فقہ، تفسیر، علم حدیث، علم کلام اور تمام علوم اس وقت کے مروجہ علوم سیکھ لیے۔ اس کے بعد جو دل میں آقا کریم کی محبت تھی، نسب بھی حضور سے ملتا تھا اور محبت بھی دل میں، اور ایک مجذوب کے واسطہ سے جو دل میں آگ جل اٹھی تھی، ایک شیخ طریقت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے سیرو فی الارض۔ آپ جتنے بڑے بڑے اولیاء کا ذکر پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری دنیا میں گھومتے تھے، اور گھومتے کیا تھے؟ ہر جگہ اللہ والا تلاش کرتے تھے، کہیں بھی سیر سپاٹے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، اللہ والا تلاش کرتے تھے۔ تو عرض میں کر رہا تھا، خواجہ معین الدین چشتی نے اس وقت سے آج سے 1000 سال پہلے کئی ممالک کا دورہ کیا، سمرقند، بخارا، بغداد، اور روایت یہ ہے کہ بغداد میں آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ملے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور سب سے فیض حاصل کرتے کرتے اس خطہ میں جب پہنچے تو شیخ عثمان ہارونی، پڑھنے میں ہارون لگتا ہے تو لوگ کہتے بھی ہارونی ہے، یہ اصل لفظ ہے ہارون، قصبہ کا نام ہے اور اسی نسبت سے ہے ہارونی۔ خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیعت کی، خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو کمال تک پہنچایا۔ ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، جب شیخ نے دیکھا، 22 سال شیخ کی خدمت کی، کتنے سال؟ 22 سال شیخ کی خدمت کی۔ شیخ نے جب دیکھا کہ میرا یہ شاگرد اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے، تو خواجہ نے خود اپنے جو آپ کی کتب ملتی ہیں کلمات میں لکھا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دن شیخ نے مجھے بلایا، انہیں نے فرمایا کہ جاؤ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ کے آؤ۔ سورہ اخلاص آپ 1000 مرتبہ پڑھ کر تشریف لے کے آئے، تو انہوں نے فرمایا اوپر دیکھو، دیکھا، کہا کیا نظر آیا؟ کیا عرش اعظم نظر آیا؟ پھر کہا نیچے دیکھو، دیکھا، کہا کیا نظر آیا؟ کہا تحت الثری نظر آیا۔ کہا اب یہ میری 2 انگلیاں دیکھو کیا نظر آیا؟ کہا خدا کی قسم سارے حجابات اٹھ گئے ہیں، میں نے پوری کائنات دیکھ لی۔ فرمایا تم کامل ہو گئے ہو، اب میرے ساتھ چلو، مکہ معظمہ چلتے ہیں۔ شیخ کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، حج کا سفر اختیار کیا۔ اس کے بعد شیخ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور کی بارگاہ میں شیخ عثمان ہارونی نے اپنے اس پیارے عزیز شاگرد کو، مرید کو پیش کیا اور فرمایا وہاں سے جو بھی عطا ہو وہ مجھے بتانا۔ جب شیخ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو سرکار کیونکہ آپ کے سلسلہ نسب میں آپ کے والد بھی تھے تو وہاں سے جواب بھی آیا، کہا اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو، نہ صرف سلام ہو، ہند کی ولایت بھی مبارک ہو، اب جاؤ ہند میں جا کر اسلام پھیلاؤ۔ تو اس کے بعد خواجہ بزرگ ہند تشریف لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو یہ آپ کی شان میں نے آپ کو بتائی، یاد رکھیں نجیب الطرفین سید 1000 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے ہندو مسلمانوں سے کتنا بغض رکھتا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ کبھی خبریں دیکھو، آج کی اس دنیا میں، آج کے اس معاشرے میں مسلمان کسی جانور کا گوشت لے کے جا رہا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ ان کو شبہ ہوا کہ یہ گائے کا گوشت ہے۔ صرف اتنی سی بات پہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، گجرات میں قتل عام کیا گیا، ان کا بغض پوری دنیا پر آیا ہے۔ ایسے معاشرے میں آج سے 1000 سال پہلے حضور کا اور علی کا یہ لال تشریف لے کر آیا، اور یقیناً آج جتنے اس خطہ میں مسلمان ہیں، اگر وہ اپنے شجرے کھنگالتے ہوئے اوپر جائیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا پہلا مسلمان خواجہ کی برکت سے ہی ہوا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں،
حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، میں 2 منٹ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد، چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد، میل شندر تانے پاکاں زند۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو رسوا کروں اور اس کی پارسائی کے پردے کو چاک کر دوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ میل شندر تانے پاکاں زند، اس کو میں پاکوں پر تانا کرنے میں مبتلا کر دیتا ہوں، اس کو میں پاک لوگوں پر تانا کرنے میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اس کائنات کا سب سے پہلا کافر اللہ کا منکر نہیں ہے، نہ اللہ کی عبادت کا منکر ہے، وہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، کیونکہ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس گندی مٹی سے افضل ہوں۔ تو وہ کائنات کا پہلا کافر جو ہے وہ کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ میں نے خواجہ کے حوالے میں بتایا کہ آپ کی ابتدا ہی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ادب سے۔ جتنے ولیوں کے احوال پڑھیں گے ان میں آپ کو ادب ملے گا، اور جتنے بھی بے ایمانوں کے احوال پڑھیں گے آپ کو گستاخی ملے گی۔ آج کے دور میں ایک گستاخ ہے، یقین مانے میں پورے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سرچ کر لیں، ہندوستان میں ہندو بھی اور سکھ بھی حضرت خواجہ اجمیری کا احترام کرتے ہیں، خدا کی قسم، ہندو تک اور سکھ تک بھی خواجہ بزرگ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بد نصیبی، یہ رسوائی ہمارے دور میں ایک بندے کو نصیب آئی کہ وہ خواجہ پر تان کرنے شروع ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سراسر اس کی اپنی رسوائی ہے، یہ اس کی اپنی بے حیائی اور بے باکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، شیطان نے سب سے پہلے انبیاء کی گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا۔ اس کے بعد جتنے دیکھیں انبیاء کے دشمنوں کو، اولیاء کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ رسوا اور راندے درگاہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاکوں پر تان کرنے سے بچائے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی پر اگر کسی کی کوئی کرامت ثابت نہیں ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی، تو آپ اس پر تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن زبانیں تان دراز کرنا اور بے باکی کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنی زبانوں کو، اپنے دل کو اللہ کے پاکوں پر تان کرنے سے ہمیشہ محفوظ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دوستوں کی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہم آمین۔